العلم النور العلم النور العلم النور بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم دوم در عوامل معنوی. دوسری قسم ہے عوامل معنوی کے بارے میں. یعنی عامل کی دو قسمیں تھی، عامل لفظی، عامل معنوی. عامل لفظی کو بیان کر دیا 3 بابوں میں. یعنی باب اول کیا ہے حروف عاملہ کے بارے میں، باب دوم کیا افعال کے بارے میں، اور تیسرا کیا اسماء عاملہ کے تعلق سے. اب یہ بیان کر رہے ہیں عامل معنوی کے تعلق سے. کیا ہے دوسری قسم؟ کیا ہے عامل معنوی. بدا کے عوامل معنوی بر 2 قسم است. تم جان لو عوامل معنوی کتنے قسموں پر ہے؟ 2 قسموں پر ہے. اول ابتدا. اول کیا ہے؟ ابتدا. اور دوسرا کیا ہے؟ فعل مضارع کا ناصب و جازم سے خالی ہونا. 2 عامل ایسے ہیں جو عامل معنوی ہیں، اور 98 جو عامل ہیں وہ عامل لفظی ہوتے ہیں. بات آئی سمجھ؟ اس اعتبار سے 100 عامل ہو جاتے ہیں. تم جان لو عوامل معنوی بر 2 قسم است. عوامل معنوی 2 قسموں پر ہیں. اول ابتدا. اول کیا ہے؟ ابتدا. یعنی خلوف اسم از عوامل لفظی کے مبتدا و خبر را برفع کند. ابتدا کا مطلب کیا ہے وہ بتا رہے ہیں. یعنی اسم کا خالی ہونا، خلوف اسم کا خالی ہونا کس سے؟ از عوامل لفظی، عوامل لفظی سے کہ مبتدا و خبر را برفع کند. کہ یہ ابتدا جو ہے یہ مبتدا و خبر کو کیا کرتا تھا؟ رفع کرتا ہے. مبتدا خبر کو کیا کرتا ہے؟ رفع کرتا ہے. چو زید قائم، جیسا زید قائم، زید کھڑا ہے. زید قائم، زید کھڑا ہے. وہی جا گوید، اور اس جگہ کہیں گے کہ زید مبتدا است. زید کیا ہے؟ مبتدا ہے. اور کس وجہ سے؟ اور کیا ہے؟ ایجا گوید کہ زید مبتدا است. اس جگہ کہیں گے کہ زید مبتدا ہے مرفوع با ابتدا. اور مرفوع کس وجہ سے ہے؟ ابتدا کی وجہ سے. وقائم خبر مبتدا است مرفوع با ابتدا. وقائم خبر ہے، کس کی خبر ہے؟ مبتدا کی خبر ہے. اور مرفوع ہے، کس وجہ سے مرفوع ہے؟ بتا رہے ہیں مرفوع با ابتدا. اور مرفوع ہے ابتدا کی وجہ سے. تو ایک مذہب ہو گیا. اس میں 3 مذہب ہیں. پہلا مذہب تو یہی ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں کا عامل کیا؟ ابتدا ہے. اور یہی ابتدا مبتدا کو رفع اور خبر کو رفع کرتا ہے. صحیح ہے؟ دوسرے 2 مذہب بھی ہیں. ایک مذہب یہ ہے کہ صاحب مبتدا کا عامل ابتدا ہے اور خبر کا عامل مبتدا ہے. ایک تیسرا مذہب ہے، اور تیسرا مذہب یہ ہے کہ صاحب مبتدا کا عامل خبر اور خبر کا عامل مبتدا. تو پہلی جو صورت ہے، پہلا جو مذہب ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں کا عامل کیا؟ ابتدا ہے. مبتدا خبر کا عامل کیا ہے؟ ابتدا ہے. یہ جمہور علماء کا مذہب ہے. اور اسی مذہب کے مطابق دونوں کا عامل معنوی ہو رہا ہے. خبر کا بھی عامل معنوی ہو رہا ہے، اور مبتدا کا بھی عامل معنوی ہو رہا ہے. لیکن مبتدا کا عامل ابتدا و خبر کا عامل مبتدا، یہ جو مذہب ہے دوسرا مذہب، اس مذہب میں مبتدا کا عامل معنوی ہو رہا ہے، لیکن خبر کا عامل لفظی ہو رہا ہے مبتدا کی شکل میں. اور تیسری صورت ہے کہ مبتدا کا عامل خبر و خبر کا عامل مبتدا. تو اس تیسرے مذہب میں کیا عامل کون سا ہو رہا ہے؟ عامل لفظی. کہ مبتدا کا عامل خبر اور خبر کا عامل کیا؟ مبتدا. تو مبتدا کا عامل خبر، تو خبر عامل لفظی ہوا مبتدا کا، اور خبر کا عامل مبتدا. تو اس صورت میں مبتدا عامل لفظی ہوا کس کا؟ خبر کا. اسی کو بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ ایجا 2 مذہب دیگر است. اور اس جگہ دوسرے 2 مذہب بھی ہیں. دوسرے 2 مذہب بھی ہیں. کیا؟ یک آگے ابتدا عامل است. ایک یہ کہ ابتدا عامل ہے کس میں؟ در مبتدا. وہ مبتدا در خبر، اور مبتدا خبر میں. اور بات آئی اس میں کہ ابتدا عامل ہے کس میں؟ مبتدا میں. اور مبتدا عامل ہے کس میں؟ خبر میں. دیگر آگے ہر یک از مبتدا و خبر عامل است. اور دوسرا مذہب کیا ہے؟ یعنی تیسرا مذہب یہ ہے کہ مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک عامل ہے. ہر ایک عامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مبتدا کا عامل خبر اور خبر کا عامل مبتدا ہے. صحیح ہے؟ 3 مذہب ہو گئے.
پہلا مذہب کیا؟ مبتدا خبر دونوں کا عامل ابتدا. دوسرا مذہب مبتدا کا عامل ابتدا اور خبر کا عامل مبتدا. اور تیسرا مذہب کیا ہے؟ مبتدا کا عامل خبر اور خبر کا عامل مبتدا. بتا رہے دیگر آ کے ہر یکے از مبتدا و خبر عامل از د دیگر. دوسرا مذہب یہ ہے کہ مبتدا و خبر میں سے ہر ایک دوسرے میں کیا ہے؟ عامل ہے. دو یعنی جو بتایا تھا عامل مانوی دو ہیں, ایک تو ابتدا اور دوسرا کیا ہے وہ دوسرا بیان کر رہے ہیں. دوم خلوف فعل مضارع از ناصب و جازم. دوسرا مذہب کیا ہے کہ فعل مضارع کا خالی ہونا کس کس سے؟ از ناصب و جازم, ناصب و جازم سے, یعنی حروف ناصبہ اور حروف جازمہ سے خالی ہونا, یا عامل ناصبہ اور عامل جازمہ سے خالی ہونا, عوامل ناصبہ اور عوامل جازمہ سے خالی ہونا. فعل مضارع را برفع کند, یہ کیا کرتا ہے؟ جب فعل مضارع ناصب و جازم سے خالی ہوگا تو یہ دوسرا جو عامل مانوی ہے تو کیا گل کھلاتا ہے؟ بیان کر رہے ہیں کیا ہے؟ فعل مضارع را برفع کند, فعل مضارع کو رفع کرتا ہے. یعنی جب حروف جازمہ نہیں ہوں گے اس سے شروع میں یا حروف ناصبہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. چوں یضرب زیدن, جیسے یضرب زیدن معنی کیا ہوگا؟ زید مارتا ہے, مارے گا. بتا رہے ہیں وہ ایجا یضرب مرفوع است, اور اس جگہ کیا ہے؟ اس جگہ کیا ہے؟ ہاں یضرب مرفوع است, یضرب مرفوع ہے, زیرا کے خالی است از ناصب و جازم, اس لیے کہ خالی ہے. کس سے خالی ہے؟ ناصب و جازم سے. تمام شد عوامل نحو بتوفیق اللہ تعالی و انہی, تو تمام ہو گئے نحو کے عوامل اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے, اس کی مدد سے. اب جو خاتمہ ہے کل سے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو کیا ہے اگر بیان کریں خاتمہ در فوائد متفرقہ کہ دانش تن آ واجب است و آ سے فصل است. اور خاتمہ متفرق فوائد کے بارے میں ہے کہ جن کا جاننا کیا ہے؟ واجب ہے. اور اس کی کتنی فصلیں ہیں؟ وہ آ سے فصل است, اس کی 3 فصلیں ہیں, وہ ہم کل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم بالصواب.